دنیا کے پیچھے کیوں بھاگوں میں؟ یہ دنیا والے دیتے کیا ہیں؟ سنو میرا رب کیا دیتا ہے، رب کے حبیب کے سچے وعدے کیا دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ چلیں واپس آتا ہوں اسی فارمولے پر، جس نے 10 لاکھ روپے کمائے 30 سیکنڈ میں، ہے کوئی جو 10 لاکھ روپے میں مجھے جنت کا ایک درخت دلا دے؟ پتا دلا دے، درخت تو چھوڑو، ہیں تمہارے کروڑوں روپے جمع ہو جائیں تو جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے، مگر اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں۔ میں مسلمان ہوں نا، مجھے اپنے نبی کے ہر بات پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے ایک بار سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اب سوچو یار کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، تو کریے نا کام، کریے نوکری، لیکن زبان تو سبحان اللہ کہتی رہے نا، زبان تو الحمدللہ کہتی رہے، درود پڑھتی رہے، کیوں میں وقت ضائع کروں؟ اللہ نے جوانی دی ہے، زیادہ روزے رکھ لو، اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی میں خوب دین کی خدمت کر لو۔ بوڑھے کہتے ہیں ہم کو کہ یار ہم بھی اب ہمت نہیں رہی، ہم بھی آپ کے ساتھ دین کی خدمت کرتے، اب تو جناب تھک جاتے ہیں۔ اے جوانوں، اس دن سے پہلے عبادت کر لو جب یہ اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں میں ہمت نہیں، تراویح نہیں پڑی جاتی، جب ہمت تھی تو کیوں نہیں پڑی؟ اے میرے جوانوں سنو، یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی۔ جوانی کی جو توبہ ہے نا، یہ ولیوں کا پیشہ ہے، ولیوں کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی کر لو۔ لیکن لوگ اسی جوانی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی صحیح تھیں، کان بھی صحیح، زبان بھی ٹھیک، سارے اعضاء سلامت۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسے، 100 سال میں تو بندہ ڈھل جاتا ہے؟ بڑی کمال کی بات کہی انہوں نے، فرماتے جوانی میں میں نے اپنے یہ اعضاء رب کی نافرمانی میں نہیں گزارے، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو حفاظت سے رکھا ہے۔ یہ آنکھیں حرام میں نہیں دکھائی تھی میں نے، یہ کان حرام میں نہیں سنے، اللہ نے بڑھاپے میں بھی یہ چیزیں میری سلامت رکھی۔ اگر بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی میں اللہ کو یاد رکھو، جوانی میں رب کو ناراض کرو گے بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں بچنا۔ اول تو بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اب سنو، 5 چیزیں تھی نا، پہلی کیا ہے؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے۔ آقا فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر آج اللہ نے صحت دی ہے نا، پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں۔ میں نے بھی تو آپ کو ایک مریض کی بات بتائی نا، 52 ایئرز میں ختم، پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے بیماریوں سے، ہاسپٹل کے، عدالتوں کے، جیلوں کے چکروں سے محفوظ رکھے۔ مگر بیمار بھی تو ہوتے ہی ہے نا لوگ، کسی کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، کہ شوگر کا مریض ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر کا، کسی کوئی کھا بھی نہیں سکتا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ ایک بلینر کی بات بتا رہے تھے۔ ملینر سے یعنی اربوں پتی شخص، کہتے بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑا بزنس ہے۔ وہ بزنس مین سے ملاقات ہوئی ان کی، وہ کہتے ہیں یار اس کی شاپ، اس کی جو آفس تھی، اس کے باہر فٹ پاتھ پر ایک بندہ روٹی کے اوپر ڈال کر کھا رہا تھا۔ تو وہ اربوں پتی شخص کہتا ہے یار یہ کتنا خوش نصیب ہے، دال کھانے والے کو کہہ رہا ہے یار یہ اپنے ہاتھ سے جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے۔ اس اربوں پتی شخص کو بیماری تھی کہ وہ 1 گلاس پانی بھی روز نہیں پی سکتا، اس کے گردوں میں ایسا پرابلم تھا کہ ڈاکٹر کہتے تھوڑا تھوڑا پانی پینا ہے۔ کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ مزے سے دال روٹی کھا رہا ہے۔ یہ ہے بیماری، پیسوں سے صحت نہیں ملتی، جس کے پاس صحت ہے وہ اربوں پتی ہے، اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں۔ جب جیسے چاہو چلتے ہو، پوچھو لنگڑے سے کیسے گزرتی ہے زندگی، جو چاہے بولتے ہو، بیٹھو کبھی کسی گونگے کے پاس تو پتہ چلے گا کہ اشارے کر کے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ سلامت ہیں، جو چاہو اٹھا لیتے ہو، نہیں ہے ہاتھ اس سے پوچھو، ہیں بہت پیسہ ہے مگر کھانا سامنے پڑا ہے اور نالیوں سے خوراک ڈالی جا رہی ہے، کیا فائدہ اس پیسے کا؟ صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، مگر یہ صحت اللہ نے اس لیے دی کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو، صحت میں نیکیاں کرو، وہ رب تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ آگے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں تھیں نا، 2 ہو گئیں، پھر فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ۔ آقا فرماتے ہیں
مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. جتنے پیسے والے بیٹھے نا, جن کو اللہ نے اچھا نوازا ہے, ویسے ہم ساری پیسے والے ہیں, یہ بھی بتا دوں. یہ بھی عجیب, یہ یہ سوچتا چھوڑ دو میں غریب ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ دو سرا کا فقیر ہوں. میں کیوں غریب ہوں بھائی؟ مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر, ان کا منگتا تونگر مدینے میں. آپ کہیں گے یار شعر بول کے ہماری غربت ہی غائب کر دی. چلو میں آپ کو لاجیکلی بھی آپ کی غربت غائب کر دیتا ہوں. ہاں, دلیل کے طور پہ غربت آپ کی ختم. آپ خود کہو گے میں مالدار ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا حضور بڑا غریب, کچھ بھی نہیں میرے پاس, کلاش, پیسے ہی نہیں. کہا کچھ بھی نہیں, کہا کچھ بھی نہیں, اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ. معاذ اللہ, یہ بھی کہتے ہیں لوگ, ہیں اللہ سے اس طرح کا شکوہ کرتے ہو کہ مجھے کچھ دیا نہیں. وہ بزرگ بھی کمال کے دیکھا, ٹھیک ہے ایک آنکھ دے دو 5 لاکھ روپے لے لو. کہا حضرت اندھا ہو جاؤں گا. چلو ٹھیک ہے ایک ہاتھ دے دو 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت ہاتھ کے بغیر تو کیسے لائف گزرے گی. اچھا نہیں دینا, ایک کان دے دو 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت بہرا ہو جاؤں گا. اچھا چلو کان بھی رکھو اپنے پر, ٹانگ دے دو, ایک دو ہے نا, ایک ٹانگ دے دو 5 لاکھ لے لو. نہیں حضرت لنگڑا ہو جاؤں گا. اچھا گردے تو 2 ہے نا, ایک گردہ ہی دے دو, ایک سے تو زندگی چلے گی, 5 لاکھ لے لو. کہ نہیں حضرت گردہ کیسے دوں گا. اچھا چلو خالی زبان ہی دے دو, 10 لاکھ روپے لے لو. کہ گونگا ہو جاؤں گا. کہ اللہ کے بندے, کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا, لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا ہے. اب بتاؤ غریب ہو, اربوں روپے کا بھی بندہ نہیں بنتا. ہاں اربوں روپے سے بندہ نہیں بنتا, اللہ نے مجھے بنا دیا فری میں, پھر بولتے ہو غریب ہوں. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو. لیکن جس کے پاس پیسے ہیں نا وہ بھی غنیمت جانے. آقا فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, اپنی غنا کو, اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. آپ سب بیٹھے, یہ بزرگ بیٹھے سفید داڑھیوں والے, پوچھو ان سے, انہوں نے کئی امیروں کو دیکھا ہوگا جو غریب ہو گئے. زیرو ہو جاتا ہے بندہ, اچانک چکر گھومتا ہے. اور ان امیروں کو بھی ہم نے دیکھا, وہ سر پکڑ کے کہتے ہیں یار بڑا پیسہ تھا اس زمانے میں, کاش مسجد بنا لیتا, کاش اس وقت پیسہ اللہ کی راہ میں دیتا, میں خوب دین کا کام کرتا. بھائی ابھی کر لو نا جس کے پاس ہے. یہ شیطان ہے جو تمہیں کہتا ہے ابھی اگلا کاروبار سیٹ ہو جائے پھر اللہ کی راہ میں دوں گا. کئی لوگوں نے کئی سالوں کی زکات روکی ہوتی ہے, معاذ اللہ, حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. آپ گناہگار ہو رہے ہیں. بندہ کہتا ہے یار ابھی نکالوں گا تو بہت پیسے نکل جائیں گے, بس فیکٹری لگا لوں پھر 2 سال کی ایک ساتھ نکال دوں گا. اچانک کوئی پرابلم آتی ہے, بندہ خود زکات لینے والا بن جاتا ہے. نہ کرو ایسا. جس کو اللہ نے دیا ہے جمع کروا دو. یہ جملہ یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں, اپنے ہی اکاؤنٹ میں جمع کروا دو. آپ کے یہاں کمیٹی ڈالی جاتی ہے حیدرآباد میں, BC, ہم کمیٹی بھی کہتے ہیں, صحیح نا. کیوں ڈالتے ہو یار؟ تھوڑے تھوڑے جمع ہو جائیں گے, کبھی بچوں کی شادی میں کسی کام میں کام آئیں گے. ایسا ہی ہے یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا, یہ مدنی کمیٹی ہے. ہاں جمع کرواتے جاؤ, آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر ملیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث قدسی سناتا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے, اس کا مضمون یہ ہے, اے ابن آدم, سنو الفاظ, سننا ایمان تازہ ہو جائے گا. ادھر ادھر کی انشورنس کرانے والوں سنو. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم, اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ فرما رہا ہے, مال بھی اللہ کا ہے, پھر بھی فرماتا ہے تیرا مال میرے پاس جمع کروا دے. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. گارنٹی دیکھو, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا, بلکہ میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. یا تو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا نا, جتنا دوں گا جمع ہو رہا ہے. عقل مند ہے وہ شخص, یقین کریں عقل مند ہے. لوگ 2.5% زکات نکال کے بریک لگا دیتے ہیں کہ دے دی نا بھائی. اسلامی بھائیوں کو جواب دیتے ہیں بھائی اس سال کی زکات پوری ہو گئی, اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو, اللہ نے دینا بند کر دیا, وہ دیے جا رہا ہے, تم بھی دیے جاؤ. روایتوں کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. جب وہ بغیر گنے دیے جا رہا ہے, تم بھی دیتے جاؤ. تم دے کر احسان نہیں کر رہے. یہ جتنے اسلامی بھائی بیٹھے نا, اچھا یہ بھی ایک پرابلم ہے. اب لوگ کہیں گے یار یہ بہت اچھا بیان ہے, مگر یہ تو فیکٹری کے مالک صاحب کے لیے, ہمارے لیے تھوڑی ایسی تو نوکری کرتے ہیں, ہم کیا دیں گے. یہی گڑبڑ ہے. ہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے, چاہے 2 روپے دیں, چاہے 10 روپے دیں, چاہے 100 روپے دیں. میں یہ کوئی نہ سمجھے یہ دعوت اسلامی کے لیے چندہ لینے بیٹھا, ہمیں نہ دو بھائی. کہیں بھی اچھی جگہ پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اپنے علاقے کی عاشقان رسول کی مسجد کے ڈبے میں ڈال دو, مگر دیتے رہو. یہ آپ کا ہے جو جمع ہو رہا ہے. لوگ یہ دینے میں جو ہے نا, اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اب میں اس کو ایک اور حکایت کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اور سمجھ آ جائے گی. ایک ملک میں ایک بادشاہ نے مقابلہ کیا, ایک کمپٹیشن اناؤنس کیا, بڑا عجیب مقابلہ تھا.
اور وہ مقابلہ یہ تھا کہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. بڑا عجیب مقابلہ، بے وقوفی کا بھی مقابلہ ہوتا ہے. چلو بادشاہ صاحب نے رکھوا لیا، ٹیسٹ ہوئے، امتحان ہوئے، مقابلے ہوئے، وزیروں نے سلیکٹ کیا کہ ہی از دا بگیسٹ فول، یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے ہمارے ملک میں. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا؟ کہا جناب چیک ہو گیا. بادشاہ نے اپنی سونے کی ہیروں کی مالا اتاری، اس بے وقوف کی گردن میں ڈال دی. بے وقوف بھی چلا گیا، بادشاہ بھی کام میں لگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے ہیں اور شدید بیمار ہو گئے ہیں. وہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس. کہا بادشاہ کیا ہوا آپ کو؟ کہا بس اب تو زندگی آخری سٹیج پر ہے اور میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. تھا تو بے وقوف، اس کو تو نہیں پتا تھا دنیا چھوڑ کر جانے کا مطلب کیا ہے. کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ہاں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. کہا اچھا ایک بات بتائیں بادشاہ سلامت، آپ کے پاس میں نے دیکھا بڑے پیسے ہیں، بڑے موتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھیج دیے نہیں بھیج دیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے آس پاس بہت سارے خادم، کنیز، غلام آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام، ادھر کچھ خادم ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو ایک بھی خادم نہیں ہے میرے پاس. اچھا بادشاہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا اتنا زبردست محل ہے، ایسے پیارے بیڈ روم ہے، اتنا بڑا بڑا گھر ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی گھر بنا لیا کہ نہیں؟ تو بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھونپڑی بھی نہیں ہے. پتہ اس بے وقوف نے کیا کیا؟ اس نے اپنا ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈالا. کہا حضور مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا. آپ کو پتہ ہے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ پیسے بھجوائے، نہ گھر بنایا، نہ اپنے نوکر بھجوائے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہے یہ حکایت اللہ کرے دل میں اتر جا رہے ہیں. تم نے ادھر گھر بنایا ادھر گھر بنایا، ہم نے ادھر پیسے بنائے ادھر پیسے بھجوائے. سوچو نا، اللہ نے تو دیے تھے بھجوانے کے لیے، ہم ادھر ہی رکھ کے بیٹھے ہوئے. یہ وہ پیسہ ہے جو تم ادھر بھجوا رہے ہو. آج بھجوا دو، کل کوئی نہیں بھجوائے گا پیچھے تمہارے. مرنے کے بعد بچے گل چھڑے اڑاتے ہیں. اللہ نے دیا ہے، ہمت کرو اور جمع کرواتے وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہ بھی بڑا پرابلم ہے، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دل پہ بھار پڑ جاتا ہے. یا اللہ، مجھے ملتے ہیں کئی لوگ ایسے، یار 10 لاکھ روپے زکوٰۃ کیسے دے دوں؟ اللہ کے بندے، رب نے 4 کروڑ دیے ہیں تو 10 لاکھ زکوٰۃ بنی ہے نا. شکر ادا کر، سجدہ کر اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ دینے والا بنایا تو نے، مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. زکوٰۃ دیتے وقت، صدقہ دیتے وقت بوجھ آتا ہے تمہارے دل پر، یہ میرے پیسوں کا نصیب ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ مجھے اللہ نے دینے والا بنایا، اور میں دیتے وقت یہ سوچوں کہ میرا پیسہ مجھ سے دور ہو رہا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. فقیر ہونے سے پہلے غنیوں سنو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، غریبوں کی مدد کرو، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو. دیکھو انشاءاللہ اللہ کتنا دے گا، اور یہ 1-1 روپیہ تمہیں کام آئے گا قیامت کے دن. 1-1 روپیہ تمہیں جنت میں دے گا اللہ، اور ملٹی پلائی کر کے واپس دے گا. 1 روپیہ نہیں دے گا، وہ اپنے کرم سے خزانے عطا فرمائے گا. میرے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لو. آگے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں 3 باتیں ہو گئی. نبی پاک فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت کو، مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو. کئی اسلامی بھائی بہت فارغ ہوتے ہیں، جاب کی اس کے بعد شام کو فارغ. آپ کیا کرتے ہیں؟ شام کو کچھ بھی نہیں کرتا. اللہ کے بندے کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ تفسیر پڑھ لو، قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لو، علم دین حاصل کر لو. اس فراغت کے ٹائم کو کچھ آخرت کے لیے خرچ کر لو. بعد میں جا کے جب احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں سیکھا اور اب ٹائم بھی نہیں ہے، ایسا نہ کرو. فراغت بڑی نعمت ہے. جس کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کو اچھے کام میں استعمال کر لو. آؤ نا، دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، شامل ہو کر اپنی دنیا بھی بنا رہے ہو، آخرت بھی بنانا شروع کر دو. 20 گھنٹے دنیا کو دو، 4 گھنٹے آخرت کو دے دو. اچھا 4 زیادہ ہیں، 2 گھنٹے دے دو، 1 گھنٹہ دے دو. 23 گھنٹے آپ کے، 1 گھنٹہ تو آخرت کو دو نا. پکڑ لو دعوت اسلامی والوں کو، مجھے بتاؤ میں روز 1 گھنٹہ کیا کر سکتا ہوں؟ میں دین کے کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے وقت دیا ہے، میں اس وقت میں کوئی سنتوں کی خدمت کر کے جانا چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی ایسا کام لے لو جو میری مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. آؤ نا، خود آ کے کام کرو. نہیں، فارغ ہے تو فلمیں دیکھنی ہے، فارغ ہے تو سوشل میڈیا پر بیٹھ جانا ہے، فارغ ہے تو ریموٹ لے کے ٹی وی دیکھنا ہے. خود سوچو، آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. مرنا ہے، وی ہیو ٹو ڈائی. کر لو جو کرنا ہے اسی دنیا میں. آخری بات میرے آقا فرماتے ہیں وہ حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو.
مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، مرنے کے بعد ایک نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ بندہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا واپس بھیج دے، ایک سجدہ کر لوں، 2 رکعت پڑھ لوں، اے اللہ واپس بھیج، اب ساری زندگی نماز جماعت سے پڑھوں گا، اب تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا، امامہ بھی پہنوں گا، داڑھی بھی رکھوں گا۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے، پھر چانس نہیں ملنا۔ کر لو جو کرنا ہے اس دنیا میں، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، سمجھیے اس بات کو۔ دعوت اسلامی بہت پیاری، یقین کریں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ یہ تحریک اتنی خوبصورت ہے کہ بزنس مین کو کہتی ہے بزنس بھی کرو، حلال طریقے سے کرو، اس کے بعد آؤ دین کا کام بھی کر لو۔ اسٹوڈنٹ ہو آپ اسٹڈی پڑھیں، صحیح طریقے سے پڑھیں، حلال طریقے سے پڑھیں، اپنے اسکول میں بھی دین کا کام کر لو۔ اچھا آپ جناب نوکری کرتے ہیں، بالکل حلال طریقے سے نوکری کیجئے، مگر نمازوں کی پابندی بھی کیجئے، سچ بولیے، اور ساتھ ساتھ دین کا تھوڑا سا کام کر لیں۔ یعنی ہماری لائف کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر آ جاتا ہے کہ لائف بھی گزر رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے، دنیا بھی اچھی ہو رہی ہے، آخرت بھی اچھی ہو رہی ہے۔ اتنی پیاری تحریک ہے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہتی دعوت اسلامی سب کچھ چھوڑ دو، بس آ جاؤ ہمارے ساتھ اور مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں، آپ لائف گزاریں مگر شریعت کے مطابق گزاریں، آپ انجوائے کریں گے، یقین کریں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یار یہ شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے، یہ دور ہے شریعت سے، یہ دین سے دور ہے، ان کو لگتا ہے مشکل ہے۔ دنیا میں سب سے فلیکسیبل، کبھی موقع ملا تو اس پر بیان کروں گا کہ موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آن ارتھ، ساری کائنات میں اگر سب سے آسان اور جس کو آپ فلیکسیبل کہیں، جس کے اندر گنجائش ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اس سے آسان مذہب کوئی نہیں ہے۔ مثال دے دیتا ہوں 2-3۔ آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، سفر میں ہے تو روزے بھی اللہ نے معاف کر دیے، بعد میں رکھ لیں، ہیں سفر میں ہے تو قصر کر لیں نماز کو، پٹی لگی ہوئی ہے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، نقصان ہے، اس پٹی کے اوپر آپ مسح کر لیں۔ ایوری تھنگ کا سولوشن ہے۔ جو پرابلم ہے، پیسے ہیں تو زکات دینی ہے، قربانی کے پیسے نہیں ہے تو قربانی بھی نہیں کرنی ہے، پیسے ہیں تو حج کرنا ہے۔ یعنی اتنی آسانیاں ہیں مذہب میں۔ دور رہنے والا سوچ رہا ہوتا کہ نہیں جناب بڑا مشکل ہے، اسلام سے آسان مذہب اور کوئی نہیں ہے، بلکہ دین فطرت ہے۔ اسلام پر عمل کرے تو صحیح زندگی گزرتی ہے، غلط گزر رہی ہوتی ہے جب اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ تو آ جاؤ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، جو مالکان ہیں وہ بھی، جو مزدور ہیں وہ بھی، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج جو بیان ہوا ہم نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پکی سچی پہلی نیت تو یہ کرنی ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ بلند کریں کہ شیطان ادھر سے بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاں، اب اگر فیکٹری میں مسجد ہے تو بڑی بنا لیں بھائی، اب نمازی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، فقط حلال روزی کمائیں گے۔ ہاں یاد رکھنا، حرام نہیں، اللہ حلال میں تمہیں برکت دے دے گا۔ جھوٹ بول کر جاب پر آنا، تاخیر سے آ کر بہانے بنانا، جھوٹی حاضری لگانا، سیٹ کو بنا لو گے، کیا کرے گا سیٹ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے سپروائزر کو ٹوسٹ کر لو گے، سپروائزر سے سیٹنگ بنا لو گے، مگر یہ چند سکے چند روپے جہنم کے انگارے نہ بن جائیں۔ حلال کماؤ، اللہ اس تھوڑے میں بھی تمہیں برکت دے دے گا، بیماریاں نہیں ہوں گی، پریشانیاں نہیں ہوں گی، آسانیاں ہو جائیں گی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا، درود پاک پڑھتے پڑھتے گزرتے یا ذکر اللہ کرتے کرتے گزرتے، ایک بار ایک راستے سے گزرے، دوبارہ آئے، دوبارہ اسی راستے سے گزرے، تو کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے۔ فرماتے ہاں گزر کر گیا تھا، مگر اس راستے سے اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں جس گلی سے گزروں، جس سڑک سے گزروں، اللہ کے ذکر کا اس سڑک کو، اس زمین کو گواہ کرتا ہوا جاؤں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی زمین کو گناہوں کا گواہ کرتے ہیں۔ کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس ملک میں جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس شہر میں جا کے گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ زمین گواہی دے گی، یہ زمین قیامت کے دن اپنے رازوں کو اگلے گی۔ بندہ اس وقت کیا کرے گا جب زمین کہے گی مولا مجھ پر گناہ کیے، اس بندے نے مجھ پر بیٹھ کر شراب پی، مجھ پر بیٹھ کر جھوٹ بولا، میرے اس زمین کے حصے پر بیٹھ کر بدکاری کی، بے حیائی کی، کدھر جائیں گے؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زمین گواہی دے گی مولا اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا، اے اللہ اس بندے نے اس زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے رہ کر تجھے یاد کیا تھا، اے اللہ یہاں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہائے تھے، اس بندے نے فلاں جگہ بیٹھ کر تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا یا سنا تھا، یہاں بیٹھے تھے اجتماع میں، یہاں بیٹھے تھے بیان کرنے۔ یہ زمین، جی ہاں، جس زمین کے ٹکڑے پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں،
میرے رب کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ تیرے بندے بیٹھے تھے کام کاج چھوڑ کر، مجھ پر بیٹھے تھے، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا۔ ایسے گواہ بناؤ نا۔ اللہ کی زمین کو بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ دنیا میں جس ملک یا جس شہر جاتے ادھر جا کر نوافل پڑھا کرتے کہ میری گواہ ہو جاؤ۔ آپ مسجدوں میں جایا کرتے ہیں، لالچ ہونی چاہیے کہ یار کوئی مسجد نظر آئے عاشقان رسول کی، بندہ کہ یار یہاں جا کے ایک نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے۔ مسجد نبوی شریف جاؤ نا، یا مسجد الحرام، مبارک مسجدوں میں جب بھی جاؤ، مسجد قباء جاؤ، اللہ آپ کو بار بار جانا نصیب کرے۔ جب ادھر جاؤ نا، جگہ بدل بدل کے نفل پڑھتے رہا کرو، نفل پڑھتے رہا کرو، کوشش کرو کہ ہر پلر پر 2 رکعت نفل پڑھ لوں، تو مسجد نبوی کا ہر ستون قیامت کے دن گواہی دے گا، مولا اس بندے نے میرے پاس آ کر تجھے سجدہ کیا تھا۔ یہ وہ لالچ ہے جو مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے نا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ملک چلتے ہیں، کیوں؟ ادھر عیاشی کریں گے۔ یار فلاں ملک میں بڑا مزہ آتا ہے، وہاں بڑی انجوائمنٹ، وہاں بڑی بے حیائی۔ سوچو تم جگہ جگہ جا کر اپنے گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ اللہ کے بندے کتنا ذکر کرتے، ان کو اپنے وقت کی قدر تھی۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے، آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی۔ تو ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں ترشوانے، نائی کہتا ہے حضور خاموش ہو جائیے تھوڑی دیر، آپ پڑھے جا رہے ہیں، اب میں نے مونچھیں کاٹی تو آپ کے ہونٹ کو کٹ لگ جائے گا، ہونٹ کو زخم لگ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ ایک لمحہ ان کے لیے قیمتی تھا نا۔ وہ جانتے تھے کہ سب کو دنیا سے جانا ہے، اور جانے سے پہلے بہت ساری نیکیاں جمع کر لوں میں، یہ ذہن تھا۔ ہم کہتے ہیں یار سیزن لگا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ کما لو، اوور ٹائم کا ٹائم آیا ہے، سیٹ نے بولا ہے جتنا اوور ٹائم لگاؤ گے اتنے پیسے زیادہ دوں گا، محنت کرو پیسے کما لو۔ ہم اوور ٹائم، ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہتا نوکری نہ کرو، میں نہیں کہتا رزق حلال نہ کماؤ، کمائیے، مگر مجھے ایک بات کا جواب چاہیے۔ میں دنیا کے لیے تو محنت کر رہا ہوں، کیا آخرت کے لیے مجھے الگ ٹائم ملے گا، ایکسٹرا ٹائم ملے گا؟ گھر پہ کوئی نوٹس آئے گا کہ جناب اب آپ کی دنیا میں 3 مہینے رہ گئے، اب آخرت کی تیاری کر لیجیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اچانک سڈنلی صبح گھر سے زندہ نکلتا ہے اور شام جنازہ گھر پہ آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کے سامنے بھی ہوتا ہے نا۔ اب بتاؤ جو صبح سے شام ایک ہی ذہن لے کر بیٹھا ہے، دنیا مال، اس کی آخرت کب بہتر کرے گا وہ؟ تو پلیز سمجھیے اس بات کو، دنیا میں رہ کر ہی مجھے اور آپ کو اپنی آخرت بنانی ہے۔ دیر از نو ایکسٹرا ٹائم، الگ سے کوئی پورشن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے تمہاری فیملی، تمہاری کاروبار، نوکری کے لیے اگلے 12 گھنٹے ایکسٹرا دیے جا رہے ہیں آخرت کے لیے، نہیں۔ انہی ڈبل 12 گھنٹوں میں سے مجھے قبر روشن کرنی ہے، اسی وقت میں مجھے اپنی آخرت کے لیے بھی خزانہ جمع کرنا ہے۔ جس بندے کو اوور ٹائم کی فکر ہے، اس کو آخرت میں زیادہ اعمال لے جانے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ سمجھو میری بات کو۔ آپ نوکری کیجئے، کاروبار کیجئے، روزگار کمائیے، مگر اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول سے ذکر سے تر بھی تو رکھیے نا۔ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی مجھے بتاؤ؟ 30 سیکنڈ نہیں لگے آپ کو ان تینوں جملوں کے کہنے میں، ٹھیک ہے؟ آپ سب سے اچھی نوکری کر لو، میں کہتا ہوں امریکہ چلے جاؤ اور دنیا کے مہنگے ترین انسٹیٹیوٹ میں نوکری کر لو، 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کماؤ گے بتاؤ مجھے؟ چلو، جو دنیا کا سب سے بڑا کاروباری مجھے سن رہا ہے، انٹرنیشنلی مدنی چینل پر بعد میں سنے، ہاؤ مچ یو ارن ود ان 30 سیکنڈز، 30 سیکنڈ میں کتنے کما سکتے ہو؟ آؤ میرے سامنے بتاؤ مجھے۔ میں کہتا ہوں بہت بڑا پیسے والا بھی ہو اور اس کی کروڑوں روپے کی آمدنی ہو، پھر بھی 30 سیکنڈ میں 1 لاکھ روپے کمائے گا نا۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہر منٹ 2 لاکھ روپے، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کماتا ہوگا۔ میں کہتا ہوں 10 لاکھ کما لو گے ہر 30 سیکنڈ میں، ایسے پاسبل نہیں ہے، ایزیوم کر لیتے ہیں، ایکسٹرا ہم نے پلس کر لیا اس کو، ٹھیک ہے؟ میں مان لیتا ہوں کہ تم 30 سیکنڈ میں 10 لاکھ کما سکتے ہو، حالانکہ یہاں تو میرے ایسے بھائی ہیں جو 30 سیکنڈ میں 30 روپے بھی نہیں کماتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ 30 سیکنڈ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، مگر آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ نے کیا کما لیا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہو سبحان اللہ۔ کیا کہا آپ نے؟ الحمدللہ۔ پھر کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ مبارک ہو تمہیں۔